ایک مرد مجاہد نے کہا تھا کہ اٹھو دیکھو دروازہ کھولو جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. اس نے تو یہ الفاظ کشمیر کے لیے استعمال کیے تھے، لیکن اس وقت پاکستان میں بھی جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. آج ناظرین بہت سی گرفتاریاں اس وقت عمل میں لائی جا چکی ہیں. پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کو صرف اسی وجہ سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کیوں آپ نے کامیاب جلسہ کیا، کیوں آپ نے پبلک کو بلایا. اس سے پہلے ان کو 40 جو پوائنٹس ہیں اس کی ایک لسٹ تھمائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہ ان کو مد نظر رکھ کر آپ نے جلسہ کرنا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی ہوئی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. یاد رہے ناظرین، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے لیے اس طرح سے نہ تو کوئی لسٹیں پکڑائی جاتی تھی کہ جناب آپ اس لسٹ کے تحت آپ جلسہ کریں گے، اور نہ ہی کسی بھی جمہوری اور آئینی حکومت یا آئینی ملک میں کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جمہوری پارٹی کو، کسی اشخاص کے گروہ کو روکے کہ وہ آ کر پروٹیسٹ کر سکیں. یہ ان کا آئینی حق ہے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا، جلسہ کرنا سیاسی جماعتوں کا آئینی حق ہے. وہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہ نون لیگ میں ہوں، وہ پیپلز پارٹی میں ہوں، وہ سب کے سب ان کو یہ قانون، یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ جلسہ کر سکیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جہاں انتظامیہ کلیم کر رہی تھی تو کلیم کرنے کے جناب کریڈٹ لے رہی تھی، انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اب اس جلسے کے ثمرات سامنے نظر آ رہے ہیں. سکرین پر بھی اس وقت آپ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے. شیر افضل مروت، پاکستان تحریک انصاف کی توانا آواز، شیر افضل مروت کو پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے پارلیمنٹ جمہوریت کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی جمہوریت کے گریبان پر آج ہاتھ ڈالا گیا ہمارے اداروں کی وجہ سے. اور ان کو شہ کہاں سے ملتی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ کس کی شہ پر اس طرح سے ادارے آگے بڑھتے ہیں، کس کی شہ پر اس طرح سے گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، گریبانوں سے پکڑا جاتا ہے، گھسیٹ کر ڈالوں میں ڈالا جاتا ہے. بات صرف شیر افضل مروت تک نہیں رکی، بلکہ شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں. الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا لیکن الیکشن لوز کر گئے تھے، اور وہ بھی فارم 45 کے مطابق وہ ون کر چکے تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے لوز کیا، یعنی ان کو لوز کروایا گیا. ان کو بھی ان کے آفس سے گرفتار کیا گیا ہے، باقاعدہ سول کپڑوں میں وہاں پر افراد گئے ہیں، اور فوٹیج وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اس وقت وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کس طرح سے پہنچے ہیں اس کے دفتر میں پہنچ کر اس کو گرفتار کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین تیسرے نمبر پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر، جو میرے خیال میں نیوٹرل شخص سمجھے جاتے ہیں، جو کبھی بھی اگریسو موڈ میں جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتاری کے مناظر اس طرح سے ہیں کہ جناب کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ہے ہماری جمہوریت، ہمارے پاکستان کی جمہوریت. کل اگر گرفتاریاں ہوئی تھی تب بھی غلط تھا، اور آج اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے گھسیٹ کر پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کرنا، یہ واقعی حقیقتاً آج جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. یہ کس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی یہ نواز شریف کے مشیر رہ چکے ہیں، اور بہت ہی کلوز ان کا ریلیشن ہے نواز شریف کے ساتھ. نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف وہ ہیں جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا چکے ہیں، اور آرمی کے جناب کبھی ان کے ساتھ ڈیل کر کے آتے ہیں تو کبھی ان کے گریبان پکڑنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن اب اس وقت تو وہ پاؤں میں ہی بیٹھ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اقتدار بچانا ہے. تو یہ ان کا مشیر تھا جس نے باقاعدہ سے بل پیش کیا، اور بل میں یہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بغیر اجازت اگر کہیں جلسہ کرے گی تو اس کو جناب سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو، اس کے سپورٹرز کو گرفتار کیا جائے گا. اور اسی منحوس کی وجہ سے، اب میں اس کو منحوس تک کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ شخص ہے، اسی شخص کو ہم کہیں گے کہ جمہوریت پر اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو اس شخص کی وجہ سے ڈالا گیا. اس شخص کی وجہ سے آج پارلیمنٹ کی عزت تاتار ہوئی، آج پارلیمنٹیرینز کے باقاعدہ گریبانوں تک کو پکڑا گیا، ان کو گھسیٹ کر پولیس کی جانب سے انہیں وہاں پر وین میں ڈالا گیا، پولیس وین میں ڈالا گیا. جبکہ پارلیمنٹ میں کیا صورتحال رہی؟ پارلیمنٹ میں جب وہ وہاں پر جو اسپیکر ہیں، اسپیکر کے پاس جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ گئی تو جناب وہ پہلے ہی جا چکے تھے وہاں سے. دیگر پارلیمنٹیرینز کے بعد جب گئے تو وہ وہاں سے جا چکے تھے، لاک لگ چکا تھا، باہر نفری تھی. تقریباً 5 بجے کے قریب سے ناظرین ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا اسلام آباد کے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بہت بڑا کوئی دہشت گرد انہوں نے پکڑنا ہے. اور وہ دہشت گرد کون تھا پھر؟ وہ شیر افضل مروت تھا، جو کہ جج بھی رہ چکے ہیں، جو کہ اس سارے سسٹم کا حصہ رہ چکے ہیں، بیوروکریسی کا حصہ رہ چکے ہیں. تو اس شیر افضل مروت کی گرفتاری کے لیے 5 بجے سے وہاں پر پولیس آج تعینات تھی، اور آج اس کو گرفتار کیا گیا. لیکن پارلیمنٹ میں ہمیں سناٹا نظر آیا. یہ بالکل اسی طرح سے سناٹا تھا پارلیمنٹ میں جس طرح سے جب 1999 میں صدر اس وقت پرویز مشرف معذرت کے ساتھ آرمی چیف
जिन्होंने डाका डाला था उस वक्त जमहूरियत पर, आज भी वैसा ही सन्नाटा हमें पार्लियामेंट में दिखाई दे रहा है। जब जियाउल हक ने डाका डाला, जिस तरह से डिक्टेटर डाका डालते रहे, आज भी उसी तरह का ही डाका डाला गया नाज़रीन जमहूरियत पर, पार्लियामेंटेरियंस पर, क्योंकि जमहूरियत के अलम बरदार हमेशा पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक का वोट लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को इस तज़हीक अमेज़ तरीके से अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये इस वक्त ना सिर्फ तमाचा होता है जमहूरियत पर, बल्कि ये एक अच्छा शगुन नहीं समझा जाएगा पाकिस्तान के लिए। आप कह सकते हैं कि जो अब तक पीछे हैंडलर यानी पीछे बैक फुट पर बैठकर खेल रहे थे, तो अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि कल जो तकरीर की गई, उन तकरीर में आपको सिर्फ एक मैं लाइन बताऊंगा, उस लाइन के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस सब के पीछे असल वजूहात क्या हैं। कल मोहसिन नकवी के मुतालिक क्या कहा था साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने? उन्होंने कहा था कि जब भी कोई डिक्टेटर पेशाब करता है तो उसके बाद मोहसिन नकवी जैसे अफराद पैदा होते हैं। तो उसकी ये लाइन थी। और उसके बाद जब कल अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से धमकी आमेज लहजे में पंजाब हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट से बात की, ये चीज पसंद नहीं आई। असल में वजह ये थी, और इसी वजह से अब उनको निशाने इबरत दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ में आपको यह भी बताएं कि अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं जहां कहीं भी हैं, अब उनको खुद अपना दिफा करना पड़ेगा, उन्हें छुपना होगा। पंजाब में भी और इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन तमाम इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है और तमाम सपोर्टर्स को, रहनुमाओं को आज गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही नादान है जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, बल्कि ये इन सबको दोबारा से हीरो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यार इतनी भी अकल नहीं है किसी में कि आप जब किसी को गिरफ्तार करोगे आप मीडिया से रोकोगे। डिजिटल मीडिया तो है ना उनकी कवरेज के लिए, वो तो उनके बयानिया को बताएगा ना। और पब्लिक इस वक्त मेजोरिटी किसके साथ है? यानी पहले ही आपके इदारे पर उंगलियां उठ रही हैं और आप मजीद से अपने इदारे को आप खुद से कीचड़ में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मैं जब माशरे में चूंकि हम रहते हैं, पाकिस्तान का जो माशरा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि अल्फाज का चुनाव अच्छा हो। लेकिन अगर आपने इदारों को बचाना है तो आपको ये सब कुछ रोकना होगा। चंद दिनों पहले आपके DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो जनाब किसी भी सियासी जमात को ना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हैं, बल्कि वो न्यूट्रल हैं। तो ये न्यूट्रलिटी है जो आप इस वक्त शो करा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट में इतना तप्पड़ है कि वो इस तरह से सियासी जमातों के रहनुमाओं को पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तार करें? उन्हें नहीं पता कि कल को दोबारा से उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचना है। तो अब ये बहरहाल रीत पड़ चुकी है। कल यही लोग जो आज गिरफ्तारियों में मुलव्विस हैं, गिरफ्तारियां करवाने पर कहके लगा रहे हैं, कल इन्हीं की चीखें बुलंद होगी। और इन्हीं की जब चीखें बुलंद होंगी तब हम इसी कुर्सी पर बैठकर उनके लिए आवाज भी उठाते हुए आपको नजर आएंगे।